رمضان 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 الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على نبيه حبيبه رسوله محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. محترم سامعین و ناظرین کرام، سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اب رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، یعنی آخری 10 دن رمضان مبارک کے ہوتے ہیں. اگر کبھی یہ 9 دن ہوں تو ان کو بھی عشرہ ہی کہا جاتا ہے اور وہ عشرہ شمار ہوتے ہیں. اس کے سارے احکام 10 دن والے ہی ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ رمضان مبارک کا اول رحمت، درمیانہ مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی ہے. عتق من النار کے کلمات آئے ہیں. جہنم سے آزادی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عشرے میں بے شمار ایمان والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی ہر رات کو، ہر دن کو 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب رمضان مبارک کی 29ویں رات ہوتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں آزاد فرمائے ان کے برابر اور مزید آزاد فرماتا ہے، اور یہ سب ایک رات میں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر عید الفطر کی رات آتی ہے. ملائکہ خوشی مناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تجلی ظاہر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اس کو پورا اجر دیا جانا چاہیے. اللہ رب کریم جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. گویا بخشش حاصل ہو گئی. اور اس آخری عشرے میں بے شمار لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ کر کے اس سے پناہ مانگنے کا اور بچنے کا حکم دیا گیا. چنانچہ ایک آیت میں ارشاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں نیکی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما، ہمیں اس سے بچا. اسی طرح کے الفاظ بہت جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوئے ہیں. ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. یعنی نیک اعمال کرو، ایسے اعمال جو تمہارے گناہوں پر پانی کا کام انجام دیں اور تمہارے گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. اس کے تو نام میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے اور غافر ذنب بھی ہے اور قابل توبہ بھی ہے. اس کے علاوہ اس کے بے شمار نام ہیں، اسماء گرامی ہیں. ان میں سے ایک نام یہ بھی کہ وہ ایسا رب ہے جو لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ان سے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے
کہ رمضان المبارک جب عطا فرمانے کا ذکر آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان میں مجھے 5 باتیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اس میں یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور اس پر نگاہ ڈالے اس پر کبھی عذاب نہیں فرمائے گا۔ دوسری یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو شام کے وقت اللہ کو مشک سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ ہر دن اور ہر رات فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے فرماتا ہے مستعد ہو جا، میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام میں کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کام پورا کرو اس کو اجر دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے، تو جب یہ بھی فارغ ہو رہے ہیں تو ان کو بھی اجر دیا جا رہا ہے، اور اجر سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو جہنم سے آزادی کا مجدہ سنایا جا رہا ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ہر وقت اپنی دعا میں یہی دعا کیا کریں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آقا میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے یہی دعا فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ نے دعا فرما دی، پھر عرض کیا رسول اللہ اور دعا فرمائیے۔ آپ نے پھر یہی دعا فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ آخرت تک۔ عرض کی یا رسول اللہ اور دعا فرمائیے۔ آپ نے پھر یہی دعا فرمائی۔ تب صحابی پھر بولے یا رسول اللہ اور دعا فرمائیے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بتاؤ کیا دعا کروں؟ میں نے سب کے لیے دنیا میں اچھائی مانگی، آخرت میں مانگی، اور عذاب نار سے بچنے کی دعا مانگ لی، اور کیا باقی بچ گیا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی آدمی کو منزل حاصل ہو گئی۔ تو علماء نے فرمایا جب بھی دعا کرو نمازوں کے بعد یا اس کے علاوہ تو یہ دعا ضرور کیا کرو اور اس کو پورا پڑھا کرو۔ ربنا کے ساتھ پہلے اللہم لگاؤ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اغفر لنا کے کلمات بھی جگہ جگہ آئے ہیں، رب اغفر بھی بہت جگہ آیا ہے۔ تو ہمیں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم اس پورے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سجدے میں جائیں تب بھی، نماز میں ہوں تب بھی، نماز سے باہر ہوں جب بھی، قرآن کریم کی تلاوت کریں تب بھی، اس سے فارغ ہو جائیں تو ہم سب جو دعا مانگیں ان دعاؤں میں اور دعاؤں کے آخر میں سب سے اعلیٰ دعا یہ ضرور مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات سن کر خوش ہوتا ہے اور بندے کو عطا فرما دیتا ہے، اور رب کریم جل وعلا کی بارگاہ میں عام لوگوں کو بھی عطا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ روزوں کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ عام ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے، ایک اخص الخاص ہوتا ہے۔ عام درجہ ہر مومن کا روزہ ہوتا ہے، درمیانی خاص متقین کا ہوتا ہے، اور اخص الخواص کا روزہ سب سے اعلیٰ روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے، ہماری عبادات، معاملات قبول فرمائے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان رمضان رمضان